انسان محلوں میں رہ کر شہنشاہ بن کر مالدار بن کر جب ذہنی سکون حاصل نہ کر سکا تو ویرانوں کی طرف چلا. اب جب ویرانوں میں انسانی فطرت مطمئن نہ ہو سکی تو انسان پھر پلٹ کر آبادیوں کی طرف آیا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرے. ویرانوں میں سب چیز تھی مگر اپنے جیسے انسان نہ تھے. نتیجہ یہ ہوا ویرانوں نے آبادیوں کی طرف دھکا دیا, آبادیوں نے ویرانوں کی طرف انسان کو دھکیل دیا. نہ سکون یہاں مل سکا نہ سکون وہاں مل سکا. دو نقطے تھے, کبھی آبادیوں میں اور کبھی ویرانوں میں. انسان کی سمجھ میں نہ آ سکا زندگی گزاروں تو کیسے گزاروں. سب کچھ جسم کو دوں تو روح بے چین, سب کچھ روح کو دوں تو جسم بے چین. نہ سکون یہاں ہے نہ سکون وہاں. اب دو نظریے بنے, اسٹیٹ اور چرچ کا کمبینیشن. تم دنیا لے لو دین کے مت ہو جاؤ. انہوں نے کہا تم دین لے لو دنیا کی طرف جھانک کے مت دیکھو. ان دونوں نے سمجھوتا کر کے ایک کمپنی بنائی, دین پلس دنیا. تم دین لو اس لیے کہ ہم پرست ہیں, برہمن ہیں, پنڈت ہیں, پروہت ہیں, مذہبی لوگ ہیں, اور تم دنیا کماؤ, بزنس مین, کلٹیویٹر, رولنگ پارٹی, تم دھندے کرو. دین سے تمہیں کیا مطلب؟ تم دین لو دنیا سے تمہیں کیا مطلب؟ بٹوارا ہو گیا. چرچ الگ, اسٹیٹ الگ, پنڈت الگ, راجہ الگ. راجہ دنیا میں مگن, پنڈت دین میں مگن. اب ہوا کیا دنیا میں؟ انسانی فطرت دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے. جس کو دنیا دی تھی وہ دین کے لیے تڑپتا رہا, کہاں ہے دین؟ اور جس کو دین ملا تھا وہ دنیا کے لیے تڑپتا رہا. اس کی مثال ہندوستان میں اجنتا ایلورا کے مندر ہے جس میں پنڈت لوگوں کا قبضہ. مجھے شرف حاصل ہوا اس کی زیارت کرنے کا. میں جو گیا گند پوز, برہنہ, اسٹیچو, بیتو کی چیزیں. میں نے پنڈت جی سے پوچھا اگر یہ دھرم ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دھرم دنیا سے کٹ کے آ گیا مگر فطرت سے مقابلہ نہ کر سکا. اس طرح انسان ادھورا ہوا مذہبی بن کے. اب تلک تو لگا لیا مگر دماغ تھا کہیں اور. نتیجہ یہ ہوا ہندوستان کی تاریخ میں بدکرداری, پوجا کے نام پر عیاشی, سوم رس کے موقع پر ہنگامے, جتنے بھی یوگ ہندوستان کی تاریخ میں ہوئے وہ سب بدکرداری پر جا کے ختم ہوئے. مندروں میں جو عبادت ہوئی وہ انہی چیزوں کی جس سے بچانا چاہ رہے تھے. میں اس کو ڈیٹیل سے نہیں بیان کر سکتا. جس دنیا سے بچا رہے تھے اسی دنیا کو سمبل کے طور پر لا کے مندروں میں لا کے رکھ دیا. وہی حشر کرسچینٹی میں ہوا. انہوں نے کہا یہ کواری مریم ہم کرسٹ نہ یہ شادی کریں گی نہ ہم شادی کریں گے. ان نیچرل لائف اعلان تو ہو گیا مگر نبھاؤ نہ ہو سکا. اس کے معنی یہ ہوئے کرپشن, بدکرداری, عیاشی مذہب کے نام پر ہوتی رہی. کیوں؟ بٹوارا کر دیا تم نے. وہ دین یہ دنیا. اب دنیا والا ترستا رہا میں دین کیسے حاصل کروں. کہاں بیٹھو, نکالو کچھ. کیوں؟ کہاں پوجا ہوگی. بے چین روح پیسہ دے کر مذہبی بن گئی. اسے سمجھ لیا کہ میں نے اپنا حق
پیمنٹ کی شکل میں دے دیا، پنڈت کو راضی کر دیا، بھوگ دان پنڈت کو دے دیا، دو بیٹا دو دان دو پنڈت جی کو. کیوں؟ یہ مذہب کے رکھوالے ہیں، ہم سے کیا مطلب، ہم ہیں دنیا دار. تو جو انسان تھا وہ دنیا دار بنا، روح تڑپی تو پیمنٹ کر کے مطمئن ہو گیا. اب یہ تھا دیندار، اس کا جسم تڑپا تو غلطی کر بیٹھا، ہم نے پکڑ لیا، کہہ دیا پرماتما کی یہی مرضی تھی. یہ تھی دو طرف کی سوسائٹی کہ مذہب کا کام وہ کرے اور دنیا کا کام آپ کیجئے. آپ ہے مزدور، مزدوری کیجئے، دھرم کے مسئلے میں مت بولیے، پوجا حق ہمارا، ورشپ ہم کرائیں گے، چرچ ہمارے قبضے میں، خرچ تمہارے قبضے میں. یہ تھا دنیا کا بٹوارا دو طرف. اب اسلام اس ماڈرن ایج میں کیسے نبھا ہو؟ آپ نے اعتراض کیا پوجا مت کرو، یہ پنڈت رقم کھا جاتا ہے، چرچ میں مت جاؤ، چرچ کے پاس عقل نہیں ہے، یہ رقم ہم سے وصول کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا بے چینی پیدا ہوئی. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب کہ جس نے ہر قسم کی پریسٹہوڈ کو، ہر قسم کی پنڈت کو، برہمنزم کو ختم کر کے ایک ہی وقت میں ہر انسان کو دیدار بھی بنا دیا، دنیا دار بھی بنا دیا. اب ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے چلے جائیے. ہندوازم میں شادی کون کرائے گا؟ کیا پنڈت جی. کرسچن شادی کیسے ہوگی؟ کیا چرچ میں پریسٹ. اسلام میں شادی کیسی ہوگی؟ لڑکا خود شادی کرے، لڑکی خود اپنا نکاح پڑھے. کسی بیچ میں مولوی کو انوالو اسلام نے نہیں کیا. آپ خود زندگی کا فیصلہ کیجئے، آپ نکاح کے سیغہ پڑھیے. آپ لڑکی ہے، خود نکاح پڑھیے اپنا. آپ بولا ہے، آپ خود. اچھا چلیے، شرم کی بنا پر آپ نہیں بول سکتے، نہیں پڑھ سکتے، عربی نہیں جانتے، ایسا کیجئے مولوی کو بلائیے. مولوی نہیں کہے گا کہ میں نے تمہارا نکاح اس کے پڑھ دیا، وہ کہے گا میں تمہاری طرف سے تمہارا وکیل ہو کر تمہارا عقد پڑھ رہا ہوں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ مولوی نے نکاح نہیں پڑھا، نکاح پڑھا لڑکی نے، جواب دیا لڑکے نے، مگر بیچ میں سولیسیٹر کو بلا کر اپنی زبان دے دی. اسی لیے وکالتاً عنہا وعن نبیہا، ان کا وکیل ہو کے پڑھ رہا ہوں، خود مختار ہو کے نہیں. اب باپ کا انتقال ہوا. جو مذہب دھندے کے مذہب تھے، انہوں نے 1000 روپیہ نکاح پڑھ دے. اسلام نے بیٹھے پر واجب قرار دیا کہ تم باپ کی نماز جنازہ تم پڑھاؤ. فرض کیجئے ہمارے سسٹم کی بنا پر ہمیں نماز نہیں آتی، اب ہم نے مولوی کو بلایا، حضور آپ نماز پڑھا دیجئے. دنیا کا کوئی ایسا مولوی نہیں جو کسی کی نماز جنازہ پڑھا دے بغیر بیٹے کی پرمیشن لیے ہوئے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ مذہب پریسٹہوڈ کے ہاتھ میں نہیں ہے، مذہب آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ ایک ہی وقت میں عالم بھی ہے، اسی وقت میں مزدور بھی ہے، اسی وقت میں دین بھی ہے، اسی وقت میں دنیا بھی ہے. دنیا کے اندر دین الگ تھا، دنیا الگ. اسلام میں جو دین ہے وہ دنیا ہے، جو دنیا ہے وہ دین ہے.